ہر تعریف اس اللہ کے لیے جو ہر چیز کا مالک و خالق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رجب کا مہینہ معرفت کا مہینہ ہے، تبھی اس میں کافی وظائف اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ کوشش کیجیے گا وہ لوگ جو آپ سے جڑے تھے ان کی قبروں پہ ضرور جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، کیونکہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کی ماں، باپ، دادا، پردادا، نانا جو اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں ان کی قبر پہ ضرور جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں۔ با خدا اللہ پاک بڑا کریم ہے، محمد و آل محمد کے صدقے آپ کے جانے کی وجہ سے اگر ان کی مغفرت ہو جاتی ہے اس مہینے کے صدقے تو وہ ضرور برزخ سے آپ کے لیے دعا مانگیں گے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی برزخ سے انسان زندہ انسانوں کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ وہ دعا فوراً قبول کر دیتا ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ میرے چوتھے پردادا سید کبیر شاہ، جن کی درگاہ شاہ باغ کے قریب ہے، آج یہاں پہ میں حاضر ہوا ہوں اور ان کی دہلیز کو چوما ہے، اور آپ سب کے لیے دعا مانگی ہے کہ مولا محمد و آل محمد کے صدقے آپ سب کی دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے۔ اس مہینے کا صدقہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے وہ گندم کا ہے۔ کوشش کیجیے گا حسب توفیق گندم، اگر دامن میں وسعت زیادہ ہو تو آٹے کی صورت میں مستحق کو دیں، اگر دامن میں وسعت کم ہے تو ایک روٹی پکا کے گندم کی کسی مستحق کو دیں، اور بھی اگر دامن میں وسعت کم ہے تو ایک مٹھی گندم کا آٹا یا گندم کسی کیڑے مکوڑوں یا پرندوں کو کھلا دیں، کیونکہ صدقہ تمام مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو انسان صدقہ نکالتا ہے آنے والی مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس رجب کا جو مبارک اسم اعظم ہے وہ 27 مرتبہ یا حکیم و یا علی ہے۔ جو انسان 27 مرتبہ صبح یہ اسم اعظم پڑھ کے گھر سے باہر نکلے گا، محمد و آل محمد کے صدقے انشاءاللہ کامیابی اس کے قدموں تلے ہوگی۔ میں آپ سے بھی ایک بات ضرور عرض کروں گا، وہ لوگ جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں زندگی میں، ماں کی صورت، والد کی صورت، بھائی کی صورت، عزیز و اقارب کی صورت، یا آپ کے دوست، آپ کے پڑوسی، ان کا ضرور خیال رکھیں۔ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین انسان کون سا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان جس کے دل میں دوسرے انسان کا درد ہوتا ہے۔ باخدا افضل ترین عبادت یہ ہے کہ ہم دوسرے کا خیال رکھیں، افضل ترین نیکی یہ ہے کہ ہمارے دل میں دوسرے انسان کا احساس موجود ہو۔ ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں، صبح سے لے کے رات تک اپنی خواہشات کی تو فکر کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے بھائی کی خواہش کی کوئی فکر کی؟ کیا ہم نے اپنے والد کی، والدہ کی، پڑوسی کا کچھ خیال رکھا؟ پورے دن کا جب ہم حساب کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ صبح سے لے کے رات تک صرف ہم اپنی ہی خواہشات میں پھنسے رہے۔ باخدا افضل ترین عبادت یہ ہے، افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان دوسرے کے کام آئے۔ آپ کے وجود سے کتنے انسانوں کو فائدہ ملتا ہے، آپ کی وجہ سے کتنے انسانوں کو خوشی ملتی ہے۔ اگر اس چیز پہ ہم غور و فکر کریں گے باخدا یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور وہ جہان بھی یقیناً ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے صدقے، اس مبارک مہینے کے صدقے، اللہ آپ کی سب دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے، آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، کوئی غم آپ کے قریب نہ آئے سوائے مولا حسین علیہ السلام کے غم کے۔ آپ کی اولاد آباد رہے، آپ کا گھر آباد رہے، آپ کے بچے آباد رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔